انسان ہمیشہ سے ہی اس تلاش میں رہا ہے کہ وہ زندگی میں ہی دائمی حیات حاصل کر سکے۔ انسان تو ابھی تک دائمی زندگی کے راز کو حاصل نہیں کر سکا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ جانوروں نے کسی حد تک اس راز کو پا لیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 10 جانوروں کے بارے میں جانیں گے جو موت کے بعد کچھ عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے، کیونکہ آخری جانور فی الواقع امر ہو سکتا ہے اور اس فہرست کے بہت سے جانور آپ کو حیران و پریشان کر دیں گے۔ نمبر 1، کاکروچ۔ کاکروچ کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر ایٹمی جنگ ہو تو یہ اس کی تباہ کاری سے بھی بچ جائیں گے۔ کاکروچ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اپنے سروں کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ بظاہر یہ بات ناقابل یقین نظر آتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ ہفتوں تک سر کٹے ہوئے بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کہ یہ کیڑے کس طرح کٹے ہوئے سر کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم نازک انسان اس قسم کی صورتحال میں کیوں زندہ نہیں رہ سکتے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسان کا خون جسم میں اتنی تیز رفتار اور پریشر کے ساتھ بہتا ہے۔ جب انسان کا سر کٹتا ہے تو بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ فوراً ہلاک ہو جاتا ہے۔ کاکروچ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ کاکروچ کے جسم میں اوپن بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم میں بلڈ پریشر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ان کا سر کٹ بھی جاتا ہے تو خون جمنے کی وجہ سے قدرتی طور پر زخم فوری طور پر بند ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، سر انسانی جسم کا نہایت اہم حصہ ہے۔ کھانا پینا اور سانس لینا سر کے بغیر ممکن نہیں ہے، لیکن کاکروچ کو سانس لینے کے لیے سر کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ یہ عمل اپنے جسم کے باقی چھوٹے چھوٹے سوراخوں کے ذریعے کرتا ہے، جنہیں سپرائکلز کہتے ہیں۔ اگرچہ سر کے بغیر کاکروچ بالآخر بھوک سے مر جائے گا، لیکن بھوک سے مرنے میں بھی انہیں ہفتے لگ جاتے ہیں۔ نمبر 2، شہد کی مکھیاں۔ شہد کی مکھیاں اگرچہ مر جاتی ہیں اور مردہ ہی رہتی ہیں، لیکن یہ مردہ حالت میں بھی آپ کو ڈنک مار سکتی ہیں۔ شہد کی مکھیوں میں زہر کی فراہمی کا نظام مردہ حالت میں بھی کام کرتا رہتا ہے۔ جب شہد کی مکھی ڈنک مارتی ہے تو اس کا کانٹا اس کے جسم سے الگ ہو جاتا ہے اور شکار کی جلد میں پیوست ہو جاتا ہے۔ ڈنک سے منسلک ایک چھوٹا سا عضو ہوتا ہے جس میں مکھی کا زہر بھی ہوتا ہے، اور چھوٹا سا مسل بھی جو زہر کو باہر نکالتا ہے۔ شہد کی مکھی کی سادہ فزیولوجی کی وجہ سے زہر نکالنے کا عمل مکھیوں کے دماغ سے نہیں بلکہ غیر ارادی نظام سے کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مردہ شہد کی مکھیوں کو بحفاظت اٹھا سکتے ہیں تو آپ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ نمبر 3، مرغیاں۔ مرغیوں کا سر اگر کاٹ بھی دیا جائے تو وہ ادھر ادھر بھاگ سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے کبھی ایسی کسی کرامت کے بارے میں سنا ہو یا دیکھا بھی ہو، لیکن یہ کرامت نہیں ہے بلکہ اس کی ایک بہت آسان وجہ ہے۔ سر کٹی مرغی کا بھاگنا مرغی کی کسی جادوئی طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ کسائی کی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مرغیوں کا مرکزی اعصابی نظام انسانوں سے بہت مختلف ہے۔ مرغی کے جسم کے کچھ بنیادی افعال اس کے دماغ کا مرکزی حصہ نہیں بلکہ دماغ کا نچلا حصہ سر انجام دیتا ہے، جو نیچے گردن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسائی کسی مرغی کا سر اونچائی سے کاٹ دیتا ہے تو دماغ کا مرکزی حصہ تو سر کے ساتھ سے الگ ہو جاتا ہے، لیکن دماغ کا نچلا حصہ گردن کے ساتھ ہی چپکا رہ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر کسائی شہرک کو بھی صحیح سے نہ کاٹے تو نہ صرف مرغی چلتی رہے گی بلکہ بعض اوقات یہ سانس بھی لیتی رہے گی۔ ایسی مرغی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہتی اور چند ہی دنوں میں بھوک سے مر جاتی ہے، لیکن ایک خاص واقعے میں ایک ایسی ہی مرغی سر کے بغیر پورے 18 مہینے تک زندہ رہی ہے۔ نمبر 4، آکٹوپس۔ شاید آپ نے آن لائن ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں جن میں آکٹوپس کی ٹانگیں کاٹ بھی دی جاتی ہیں لیکن وہ حرکت کرتا رہتا ہے۔ یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بھی بتاتے چلیں کہ جنوبی کوریا اور جاپان میں زندہ آکٹوپس کھانا ایک اعلیٰ درجے کی ضیافت سمجھی جاتی ہے۔ کٹے ہوئے آکٹوپس کا حرکت کرنا اس کے جسم کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے 8 بازوؤں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کٹ جانے کے بعد بھی آکٹوپس کے بازوؤں کی نقل و حرکت برقرار رکھنے کی وجہ کافی دلچسپ ہے۔ آکٹوپس کا مرکزی اعصابی نظام بالکل انوکھا ہے۔ آکٹوپس کے زیادہ تر نرو سیلز یعنی اعصابی خلیات دماغ میں نہیں بلکہ اس کے بازوؤں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بازو دماغ سے منقطع ہونے کے بعد بھی حرکت کر سکتے ہیں۔
نمبر 5 سیلامینڈرز۔ چھپکلیوں کی طرح نظر آنے والی سیلامینڈرز کے جسم میں یہ حیرت انگیز صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اگر ان کے جسم کے کسی حصے کو کاٹ بھی دیا جائے تو وہ اسے دوبارہ تخلیق کر لیتی ہیں۔ یہ دوبارہ تخلیق شدہ حصے اس طرح کام کرتے ہیں جیسے اصل حصے، اور بعض اوقات اس سے بھی بہتر کام کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ سیلامینڈرز میں پائی جانے والی خصوصی پروٹین ہے۔ یہ سیلز کی نقل تیار کرنے میں سہولت فراہم کرتی ہے۔ یہ پروٹین انسانوں میں بھی تھوڑی سی مقدار میں پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے زخم جلد مندمل ہو جاتے ہیں۔ سائنسدان سیلامینڈرز کا مستقل مطالعہ کر رہے ہیں تاکہ ان کی اس انوکھی صلاحیت سے انسانوں کو بھی فائدہ پہنچایا جا سکے۔ سیلامینڈرز کی انوکھی صلاحیت کی وجہ سے اسے جادو ٹونے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 6 مینڈک۔ مینڈک کے سر سے اگر دماغ نکال لیا جائے یا مردہ ہو جائے تب بھی وہ پھدکتے پھر سکتے ہیں۔ دماغ نکلے مینڈک یا مردہ دماغ والے مینڈک کو اگر آپ الٹا کر دیں تو یہ خود کو پلٹ کر سیدھا بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 مکھیاں۔ مکھیاں منجمد کرنے والے درجہ حرارت میں بھی زندہ رہ سکتی ہیں اور اس درجہ حرارت میں کسی حد تک حرکت بھی کر سکتی ہیں۔ مادہ مکھیوں میں یہ غیر معمولی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے کہ اگر اس کا سر کاٹ بھی دیا جائے تو وہ کئی دن تک زندہ رہ سکتی ہیں اور اس حالت میں چلنے پھرنے کے علاوہ پرواز بھی کر سکتی ہیں۔ نمبر 8 کچھوے۔ اعصابی نظام دل کو دماغ سے منسلک رکھتا ہے۔ جب دل کا دماغ سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے تو دل بھی دھڑکنا بند کر دیتا ہے، لیکن مچھلیوں، رینگنے والے جانوروں، پرندوں اور میملز کے دلوں میں اپنے تیز میکر سیلز پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر ان کے دل کے دماغ سے رابطے منقطع ہو جائیں تو بھی کافی دیر تک ان کے دل دھڑکتے رہ سکتے ہیں۔ یہ خاصیت کچھووں میں حیرت انگیز حد تک پائی جاتی ہے۔ کچھوؤں کے دل کو اگر جسم سے نکال کر الگ بھی کر دیا جائے تو یہ 5 دن تک دھڑکتے رہ سکتے ہیں۔ نمبر 9 سانپ۔ اگر کسی سانپ کا سر کاٹ کر آپ مطمئن ہو گئے ہیں کہ اب وہ سانپ آپ کو ڈنک نہیں مار سکتا تو آپ سراسر غلطی پر ہیں۔ سانپ کا سر جسم سے الگ ہونے کے بعد بھی کئی گھنٹوں تک زندہ رہتا ہے۔ سانپ اپنے سر کے ذریعے شکار یا شکاری کے نزدیک ہونے کا احساس ان کے جسم کی حرارت سے کر لیتا ہے۔ اگر آپ سانپ کے کٹے ہوئے سر کے قریب جاتے ہیں تو وہ پھر بھی آپ کو ڈنک مار سکتا ہے اور مہلک زہر سے آپ کو ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ یہ صلاحیت فی الواقع بڑی حیرت انگیز ہے کہ سانپ مرنے کے بعد بھی اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ نمبر 10 فلیٹ ورمز۔ فلیٹ ورمز ہماری اس فہرست کے سب سے حیرت انگیز جاندار ہیں۔ وہ اپنے جسم کو از سر نو تخلیق کرنے کے ماہر ہیں۔ اگر کسی فلیٹ ورم کو آدھا کاٹ دیا جائے تو سر والا حصہ ایک نئی دم اور دم والا حصہ ایک نیا سر دوبارہ سے تخلیق کر لیتا ہے۔ اگر اسے 20 مقامات سے کاٹ دیا جائے تو 20 نئے فلیٹ ورم اصل فلیٹ ورم کی خوب نقل کے طور پر تخلیق ہو جائیں گے۔ ان کی صلاحیت کا تفصیلی جائزہ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے اپنے ایک تجربے میں لیا، جس میں انہوں نے 20,000 سے زیادہ فلیٹ ورم کی کالونی تیار کی اور یہ سب فلیٹ ورمز ایک اکلوتے فلیٹ ورم سے بنائے گئے جس کے جسم اور اعضاء میں عمر رسیدگی کے کوئی اثرات نظر نہیں